اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے محترم محمد عارف صاحب کی تقریر آپ نے سنی سیرت کی موضوع پر۔ انشاءاللہ اس کا بھی میں کچھ حوالہ دوں گا، پھر بعد میں اس تقریر کو بھی اپنے ذہن میں آپ رکھیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کے نزول کا ذکر کیا ہے اپنے طرف سے۔ سورہ الطلاق کے اندر آیت نمبر 10 اور 11 قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ دنیا کو اندھیروں سے روشنی میں لانے کے لیے اللہ فرماتا ہے قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، نازل کیا ہے ہم نے تمہارے طرف ذکر، مراد سے اللہ کی کتاب ہے، کتاب ذکر، رسولا اللہ کا رسول۔ یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہے تو اس سے دین بنتا ہے، الدین۔ اور اسی کو قرآن نے الیوم اکملت لکم دینکم کہا ہے کہ آج اللہ نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ ان دو چیزوں میں سے اگر کوئی چیز آپ نکالنے کی کوشش کریں گے یا اس میں فرق پیدا کریں گے، جدائی ڈالیں گے، ایک مانو گے دوسرا نہیں مانو گے، تو اسی سورہ کے اندر آپ دیکھیں سورۃ النساء کے اندر لیکن یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ جب تقریر ہوتی ہے بعض لوگوں کو غلط فہمیاں لگ جاتی ہے، اس لیے میں پہلے وضاحت کر لوں کہ تقریر کے اندر اگر قرآن کی کوئی آیت آتی ہے، اس میں کوئی فتویٰ آتا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی پہ فتویٰ لگا رہا ہوں یا کسی کی طرف کوئی اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے حکم ہے کہ جب یہ بیان ہو تو غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کتاب کی بات آدمی مان لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ جتنے ہمارے ساتھی ہیں تنظیمی، اللہ کی مہربانی سے پوری دنیا سے، رشتہ داروں سے، اپنے سابقہ جماعتوں سے کٹ کر اس جماعت میں اسی لیے آئے ہیں کہ وہاں کفر اور شرک ہے، اللہ کی کتاب سے بغاوت ہے، بدعت رسومات ہے،
اس جماعت کو صحیح سمجھ کے وہ آئے ہیں، تو کسی ساتھی کو بھی کسی معاملے میں کوئی غلط فہمی لگ سکتی ہے۔ ان دروس اور تقاریر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصلاح ہو جائے، تو اپنے ذہن اور دل کو کشادہ رکھے، آخرت پہ اپنی نظر رکھے، جو بھی بات بیان ہو وہ اپنے لیے خیرخواہی سمجھے، اپنے دل و دماغ کے اندر کسی قسم کی کوئی بدگمانی پیدا نہ کرے، ورنہ وہ بدگمانیاں جو شیطان کی طرف سے آتی ہے وہ مومنین کے درمیان جو ہے وہ دوری پیدا کر دیتی ہے، اور جب وہ دوری پیدا ہوتی ہے تو پھر قرآن کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دوریاں پیدا مت کرو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جو اختلافات پیدا کر کے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اصل مسئلے پہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے کہ ہم سب یہاں جو جمع ہے الہ واحد کے مسئلے کے اوپر جمع ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، کائنات کا خالق ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے۔ اس کے وقار کے لیے ہم اس میدان میں اترے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی اور مسئلے میں الجھ کر ہم وہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہم سے رہ جائے۔ تو اس مسئلے کے خاطر کہ آپ دیکھ رہے ہو پوری دنیا کے اندر بغاوت ہے، کفر ہے، شرک ہے، اللہ کی توحید کی چادر پہ حملے ہو رہے ہیں، اور اس میں اگر ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پہ الجھ کر آپس میں لڑتے رہے اور اصل مسئلہ ہم سے رہ جائے تو میرے خیال میں ہم اللہ کے عذاب کو پھر دعوت دیں گے، یہ ہماری آخرت کے لیے کسی صورت میں بہتر نہیں ہے۔ بہرحال اس تمہید کے بعد آپ دیکھیں یہ سورہ النساء ہے، آیت نمبر 150 سے دیکھیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق پیدا کرے، تفریق لائے، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ بعض مانتے اور بعض نہیں مانتے، اللہ کی مانتے رسول کی نہیں مانتے، رسول کی مانتے اللہ کی نہیں مانتے، اس رسول کی مانتے اس کی نہیں مانتے۔ اسلام، اللہ کی کتاب ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے، چونکہ دین اسلام کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ دین اسلام کیا ہے؟ جس کو قرآن مجید ذالک الدین القیمہ کہتا ہے کہ جو دین آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، ہمیشہ کا دین، مضبوط دین، وہ کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اس دین کو ہم سمجھے۔ دین اصل میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے فیصلوں کو دین کہتے ہیں۔ رسول جو آتا ہے اس کا کوئی اپنا دین نہیں ہوتا ہے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور دین پیش کیا، انہوں نے دعوت پیش کی، تو لوگوں نے کیا کہا؟ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے بڑوں سے یہ باتیں نہیں سنی ہے۔ ما سمعنا بہذا فی ملت الآخر، کسی اور مذہب، دین، مسلک میں تو یہ بات ہم نے نہیں سنی جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو جواب کیا دیا؟ قل، ان سے کہو، ما کنت بدعا من الرسل، میں جو رسول پہلے آئے تھے ان رسولوں کو چھوڑ کر کوئی بدعی دین، کوئی نیا دین تو نہیں لایا ہوں، بلکہ میں جو کتاب لے کے آیا ہوں، جو دین لے کے آیا ہوں، یہ تو وہ دین ہے مصدقا لما بین یدی، اس سابقہ انبیاء کی اور ان کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، میں تصدیق کرتا ہوں، انہی چیزوں کو بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اس کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اس کتاب کے اندر ایک تو یہ تصدیق کرتی ہے سابقہ انبیاء اور کتابوں کی،
اور دوسری یہ کتاب کیا کام کرتی ہے کہ یہ جو لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس اختلاف کا یہ فیصلہ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے یا نہیں۔ تو جو سابقہ انبیاء نے دین پیش کیا، جو کتابوں نے پیش کیا، اس کی تو یہ تصدیق کرتی ہے، لیکن اس کے ما سوا جو اس میں ملاوٹ ہوئی ہے تو ان چیزوں کی یہ کتاب تردید کرتی ہے۔ اور اس کا ذکر پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر کیا ہے۔ آیت نمبر 52 دیکھیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم۔ فرمایا جتنے بھی انبیاء آپ سے پہلے ہم نے بھیجے ہیں رسول، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب بھی اللہ کے رسول نے اللہ کی وحی کے ذریعے اللہ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد انسان تو دنیا سے چلا گیا، جانے کے بعد پھر کیا کیا؟ ان لوگوں نے جو بعد میں تھے انہوں نے شیطانی القاء اس اللہ کے دین وحی کے اندر جو ہے شامل کر دی، جیسے آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ کہیں فرقے بنے ہوئے ہیں، کہیں دین طریقت چل رہا ہے، کہیں شیعت ہے، کہیں بریلیت ہے، کہیں دیوبندیت ہے، کہیں اہل حدیث ہے، درگاہ بھی یہاں ہے، مزار ہے، پیری موریدی بھی یہاں ہے، تیجے 40ویں بھی یہاں ہے، تعویذ اور گنڈوں کا کاروبار بھی یہاں ہے، توحید بیان کرنے والے بھی ہیں، خالص دین بیان کرنے والے بھی ہیں، سب کچھ یہاں ہے۔ اب ساری چیزیں ملا دی ہے، تو اللہ کے نبی جب آتے تھے اور جب وحی آتی تھی تو اس میں کیا کیا جاتا تھا؟ جو شیطانی القاء اس میں سے تھی اس شیطانی القاء کو ایک طرف کر دیا جاتا تھا کہ یہ اللہ کی بات نہیں ہے، یہ وحی نہیں ہے، یہ تمہارے مولوی نے، تمہارے پیر نے، انہوں نے یہ چیزیں بنا کے خود ساختہ اپنے طرف سے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کتابیں اپنے طرف سے لکھی، منسوب کر دی اللہ کے طرف کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کس لیے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پیٹ پالنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ تو اس وقت بھی جو کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے، ہماری طرف نازل کی ہے، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے میزان کہا ہے۔ حق اور باطل کو تولنے کے لیے اللہ نے یہ ترازو ہمیں دیا ہے۔ یہ کتاب مہیمن علیہ ہے، یہ نگہبانی کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ کتاب وہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں آگے اور پیچھے سے کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بڑا آسان سا کام ہے ہمارے لیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی کتابوں سے متاثر ہو جائے اور واٹس ایپ کے اوپر بیٹھ کر ہم جو جی میں آئے وہ وائس میسیج کے ذریعے اور رائٹنگ کے ذریعے جس طرح بھی ہو اس کے جو دیتے رہے واٹس ایپ کے اوپر، اور ہمیں خود بھی پتہ نہ ہو، اس کا حقیقت کا کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی ٹائم نکلتا ہے تو واٹس ایپ دیکھ لیتا ہوں گروپوں کے اندر کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں اتنی جہالت ہے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تقریر کے دوران انشاءاللہ پھر میں تھوڑا سا اس کا ذکر کروں گا۔ تو بہرحال یہ چیز ہماری نظر میں ہونی چاہیے کہ دین میں لوگوں نے ملاوٹ کی ہے، اور اس ملاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب دے دی ہے القرآن۔ اس پر پیش کریں، جو اس کے مطابق ہے صحیح، جو اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیں، آسان سا مسئلہ ہے۔
اب اس آیت پہ میں آتا ہوں، دیکھیں اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں وَنَكْفُرُ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض مانتے اور بعض نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس پہ غور کرے۔ اللہ کی بات ماننا، اللہ کے تمام رسولوں کی بات ماننا، اللہ اور رسولوں میں فرق نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض مانے اور بعض نہ مانے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان اپنے لیے ایک اور راستہ نکال لیں۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ و رسول کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک وہ ہے جو اللہ اور رسول کی ساری باتیں مانتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ہم ایک اور راہ نکالیں۔ وہ راہ کیا ہے؟ کہ بعض مانے اور بعض نہ مانے۔ جیسے آج ہے، جس کو عام طور پہ لوگ پرویزی فتنہ کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی ہوتا ہے کہ بس جی قرآن مجید جو ہے نا، لیکن الفاظ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہے۔ قرآن مجید جو ہے نا، یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ کافی ہے۔ کافی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو کیا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے لیے کافی ہے؟ اللہ کافی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول بھی ہمارے لیے کافی ہے، یا اس کو نہیں کہہ سکتے؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا۔ پچھلی تقریر میں یہ ہوا نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ رسول کو بھی اللہ نے کافی بنا کے بھیجا یا نہیں بھیجا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ قرآن کافی ہے تو آپ رسول کا انکار کریں، قرآن کافی ہے تو آپ اللہ کا انکار کریں، اللہ کافی ہے تو قرآن کا انکار کریں، قرآن کافی ہے تو رسول۔ یہ کس نے سمجھایا آپ کو یہ بات؟ رسول بطور ایک لیڈر، ایک نمونہ، ایک استاذ کے ہمارے لیے کافی ہے۔ کتاب ہمارے لیے بطور کتاب قانون اور ہدایت کافی ہے، اور اللہ بطور خالق اور مالک مشکل کشا ہمارے لیے کافی ہے، بطور حاکم ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے صفات الگ ہے، کتاب کی صفات الگ ہے، رسول کے صفات الگ ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں ماننی ہے۔ اللہ کو بھی ماننا ہے کافی، رسول کو بھی ماننا ہے کافی، کتاب کو بھی کافی ماننا ہے۔ لیکن یہ طریقہ، یہ روش کہ ہم کہیں کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک عجیب سی ان کی منطق بتاؤں۔ سورۃ اعراف دیکھیں، سورۃ الاعراف کی پہلے ہی آیت ہے، سورہ اعراف شروع ہوتی ہے، اس آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ 3 نمبر آیت ہے سورۃ الاعراف کی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کتاب اللہ نے تمہارے طرف نازل کی ہے اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ میرے کئی منکرین سنت سے بات ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ بھی ہوئی ہے اور دو بدو بھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہاں جو من دونہ اولیاء ہے، اس کے اندر کیا اللہ کا رسول بھی شامل ہے؟ کہا بالکل اللہ کا رسول بھی شامل ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو کچھ عجیب سی بات نہیں ہے کہ اللہ اپنی کتاب مجید کے اندر فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ اگر اس میں اختلاف ہو تو یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہوگی۔ پھر
اب اگر اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اس میں رسول بھی شامل ہے کہ رسول کی بھی پیروی مت کرو، تو یہ جو قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں مومنین کہ اے اللہ جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے اس کتاب پہ ہم ایمان لائے ہیں، وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، اور تیرے رسول کی ہم نے پیروی کی ہے تو ہماری مغفرت فرما۔ تو یہ تو بطور ایک انعام کے جو ہے قرآن اس چیز کو پیش کر رہا ہے، بلکہ آپ تو رسول کو کہتے ہیں کہ یہ من دون اللہ کے من دونہ اولیاء کے اندر داخل ہے، ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے رسول کی۔ قرآن سے تو صحابہ کی بھی پیروی ثابت ہے۔ پھر یہ آیت میں نے بطور دلیل بتائی ہے، آپ دیکھیں سورۃ التوبہ، دیکھیے سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے والسابقون الاولون، آیت نمبر 100، من المہاجرین والانصار، اور جن لوگوں نے دین اسلام کے قبول کرنے میں سبقت حاصل کی ہے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، باحسان، اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے، وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے اللہ نے جنتیں بھی تیار کی ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ رسول کی پیروی اس میں جنت کی بشارت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ رسول تو چھوڑے، صحابہ کی، مہاجرین اور انصار کی پیروی بھی جو کرے گا ان کے لیے بھی اللہ جنت کا وعدہ دے رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب کا بعض حصہ تو ہمیں بتائے کہ رسول کی پیروی کرو، صحابہ کی پیروی کرو، آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، ایمان قبول ہی اس وقت تو ہوگا جب رسول کے صحابہ کی طرح تم ایمان لاؤ گے، ان کی پیروی کرو گے۔ اور دوسری طرف اللہ کہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِي اولیاء، کہ دیکھو اللہ کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو، اور اس میں صحابہ بھی شامل ہے اور اس میں اللہ کے نبی بھی شامل ہے۔ یہ ہے ان کی سمجھ۔ اصل میں ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول دنیا میں آتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب پیش کرتا ہے، کتاب وحی پیش کرتا ہے، اللہ کا صحیح دین پیش کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے بڑوں کی پیروی کریں گے۔ تو قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِ اولیاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو، جماعت المسلمین، جماعت المومنین، صحابہ کو چھوڑ کر تم اپنے ان گمراہ آباء و اجداد کی پیروی مت کرو، ان گمراہ مولویوں اور پیروں کی پیروی مت کرو، ان لوگوں کی پیروی مت کرو جو تمہیں قرآن کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں۔ قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے، قرآن اس چیز کو بیان نہیں کر رہا ہے کہ تم مطلقاً اس کتاب کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کرو، چاہے وہ اس کتاب کے مطابق کیوں نہ ہو۔ تو یہ تو ان کی سمجھ ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید رسول کی پیروی کے بارے میں، بلکہ اتباع سے بھی زیادہ اطاعت، جس کے اندر معنی ہوتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ کسی کے پیچھے چلنا، اس کی بات ماننا۔ پورا قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ سورۃ آل عمران اٹھا کر دیکھیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے نبی ان سے کہو کہ پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی محبت ہے۔ اللہ اس وقت انسان سے محبت کرتا ہے جب وہ رسول کی پیروی کرتا ہے۔
اور نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ نساء کی ان آیات کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 59 سے یہ سلسلہ چلتا ہے اور آیت نمبر 60 تک یہ کافی آیتیں ہیں اس کے اندر اطاعت رسول کے اندر۔ تو پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، نہ صرف اللہ اور رسول بلکہ جو تمہارے اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی بھی اطاعت کرو۔ بغیر ان کے اطاعت کے دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ 3 اطاعتیں قرآن نے خود ہمیں بتائی ہے۔ صرف دعویٰ ہے، لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، فقر قرآن رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن صرف مانتے ہیں، دعویٰ ہے، قرآن میں جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں۔ پوری زندگی آپ ان کی دیکھیں گے قرآن کے خلاف گزرے گی، قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں ہوگا، صرف دعویٰ ہوگا کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ قرآن کا ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ حدیثوں کو رد کرنے کے لیے دعویٰ کریں میں قرآن کو ماننے والا ہوں، یہ حدیث نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، اس لیے کہ میں قرآن کو ماننے والا ہوں۔ قرآن کے ماننا قرآن کا یہ ہے کہ جو قرآن کے احکامات ہیں اس پہ عمل کرے، جو قرآن کے نواہی ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے، یہ قرآن کا ماننا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے 3 آدمی سفر کرے تو 3 میں سے ایک کو امیر بنایا جائے، بغیر امیر کے 3 آدمی سفر بھی نہ کرے۔ اس لیے کہ اسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام جماعت سے ہے، جماعت سما اور طاعت سے ہے۔ جب تک اجتماعیت نہیں ہوگی اسلام ہی نہیں ہوگا۔ پرویزیوں کا سب سے بڑا نقصان جو اسلام کو وہ پہنچا رہا ہے وہ اجتماعیت کو ختم کرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ملے، میں نے کہا آپ کی کس جماعت سے تعلق ہے؟ کہا میں نے کسی جماعت سے تعلق، میں الگ ہوں۔ بڑے فخر سے وہ کہہ رہا ہے میں الگ ہوں بالکل، یعنی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن آپ سے مطالبہ کرتا ہے اجتماعیت کا، ایک ہونے کا، تفرقہ بازی سے، الگ الگ ہونے سے منع کر رہا ہے۔ آپ نے اجتماعیت کو ہی اڑا دیا، جبکہ اسلام نام اجتماعیت کا ہے اور اجتماعیت نام سمع اور اطاعت کا ہے، اور سمع اور اطاعت قرآن نے بتا دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، 3 اطاعتیں۔ اللہ کا حکم مانو گے رسول کے طریقے سے، امیر کی اطاعت کرو گے قرآن اور سنت کے مطابق۔ اس لیے آگے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی معاملے میں اگر امیر سے اختلاف، رسول سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، غیر مشروط اس کی اطاعت ہے، لیکن اگر امیر سے تمہاری کسی بات میں اختلاف تمہارا ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن اور سنت کی طرف پلٹاؤ اس کو کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، رسول کیا کہہ رہا ہے، قرآن اور سنت اس کا فیصلہ کرے گا۔ اگر امیر قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو اس کو سیدھا کرو، صحیح کرو، اس لیے کہ اطاعت جو ہے وہ معروف کے اندر ہے، اللہ کی اطاعت میں اطاعت ہے، اللہ کے خلاف اطاعت نہیں ہے۔ اور یہ ایسے حصول ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے واقعات ہمیں حدیثوں کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی، 4 رکعت صلاۃ تھی، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی۔ صحابہ کرام خاموش ہیں، صاحب وہی ہے، شاید وہی آ گئی ہو، کچھ نہیں کہا۔ ایک صحابی نے کہا جس کا نام ذوالقرنین، کہ اللہ کے نبی وہی آئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے تصدیق مانگی کہ یہ ذوالقرنین صحیح کہہ رہا ہے، ذوالیدین
یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد آپ نے سجدہ سہو کیا اور سلام پھیر لیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا 2 باتیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی کی اطاعت ہر صورت میں آپ پر لازم ہے، ہر صورت میں۔ نبی انسان ہے، اس سے بھول ہو سکتی ہے، یہ ایک گنجائش ہے کہ اس سے بھول ہو سکتی ہے۔ قرآن اس کے لیے ہمیں دلیل دے رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی وحی کی پیروی کرتا ہے۔ اس نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، وہ وحی سے کیا۔ جہاں ضرورت پڑی نبی نے کچھ ایسا کام کیا جو وحی کے خلاف تھا، فوراً وحی آئی۔ جیسے مثال کے تو سورۃ تحریم دیکھے، پورا سورۃ تحریم آ گیا۔ ایک چیز ہے اس کے کھانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ میں نہیں کھاؤں گا، فوراً وحی آ گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ جو چیز اللہ نے حلال کی وہ کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہو نبی؟ فوراً وحی آئی۔ وہ ہماری طرح انسان تو نہیں تھا نا، وہ نبی تھا، رسول تھا، فوراً وحی آتی تھی، اس کی اصلاح ہو جایا کرتی تھی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ معاملہ جس میں تمہارا آپس میں تنازع آ جائے، تو یہ نہیں کہا کہ رسول کے ساتھ نہیں، اولو الامر کے ساتھ، فردوہ الی اللہ والرسول، اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو۔ اللہ سے معلوم کرو، رسول سے معلوم کرو کہ اس کا حل کیا ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 61 کے اندر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف آ، إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ دیکھیں 2 چیزوں کا ذکر ہے، تعالوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ہونا تو یہی چاہیے کہ بس یہاں بات ختم ہو جاتی نا، وَإِلَى الرَّسُولِ نہ کہتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کتاب کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جو منافق ہے وہ رک جاتے ہیں، اس بات کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس بات کے ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ کی کتاب کی طرف بھی آؤ، اللہ کے رسول کی طرف بھی آؤ، منافق رک جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 64 کے اندر، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہم رسول بھیجتے ہی دنیا میں اس لیے تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ رسول کا کیا مقصد ہے آنے کا؟ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر دیکھیں، مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ کوئی ملک آئے، فرشتہ آئے، یہ ہمارے جیسا انسان ہے، تو اللہ نے جواب میں ان سے کہا زمین پر انسان ہے اس لیے میں نے انسان بھیجا، اگر ملک زمین پہ ہوتے تو میں ملک بھیجتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، تو پھر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو، تو اللہ تو نہ زمین پہ آتا ہے نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے جو ایک معلم اللہ بھیجتا ہے، ایک نمونہ اللہ بھیجتا ہے، وہ انہی انسانوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اس لیے سورۃ احزاب کے اندر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول کے اندر، فی رسول اللہ، دیکھیں فی کتاب اللہ نہیں کہا، فی رسول اللہ، اللہ کے اس رسول کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اصل میں تو اسوہ کہتے ہیں دوا کو، تمہارے شفا، تمہاری بیماریوں کے لیے اللہ نے یہ کتاب شفا بھیجی ہے نا، اسی طرح اللہ فرماتا ہے یہ رسول بھی تمہاری ان بیماریوں کے لیے اللہ نے دوا بھیجی ہے، یہ ہے تمہارا طبیب، تمہارا علاج یہ کرے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً اس رسول کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں ابھی تقریر کے دوران بھی یہ بات ہوئی تھی، صاحب کا تقریر کے دوران، اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ اس معاملے میں یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ رسول کے اتباع کے معاملے میں دنیا کے کسی معاملے میں یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے
ایک بچہ نرسری سے پڑھتا ہوا وہ میٹرک میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، 10 سال اس نے پڑھے، بلکہ 13 سال اس نے پڑھے، 13 سال وہ پڑھ گیا، سمجھدار ہو گیا، اس نے کتابیں پڑھی، سب کچھ کر لی۔ اب میٹرک میں اس کو استاذ کہتا ہے کہ بھائی کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن گیس سے پانی بنتا ہے۔ اب وہ استاذ نے جب یہ کہہ دیا اور کتاب میں اس کا فارمولہ بھی دے دیا کہ اس فارمولے سے پانی تیار ہوتا ہے، بنتا ہے، اب استاذ کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی مجھے لیب پر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پریکٹیکلی سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تھیوری سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فارمولہ آپ نے دے دیا نا مجھے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور گیس آکسیجن سے پانی بنتا ہے، بس میں بنا لوں گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ وہ استاذ کلاس روم میں اسے تھیوری سمجھاتا ہے کہ یہ کس طرح پانی بنتا ہے ان گیسز سے، پھر لیب میں جا کے پورا سسٹم وہاں پہ لگا ہوتا ہے کہ کہاں ان گیسز کو گرم کیا جاتا ہے، کس طرح وہ نالیوں میں جاتا ہے، آخر میں جا کے اس سے پانی بنتا ہے۔ یہ سارا سمجھانے کے بعد پھر اس کے بعد وہ بچہ پریکٹس کرتا ہے کہ میں بنا سکتا ہوں یا نہیں بنا سکتا ہوں۔ کوئی شخص اس کے سامنے آپ گاڑی کھڑی کرے، ہاتھ میں چابی دے اور آپ کہے کہ یہ اس گاڑی کی چابی ہے، آپ چلائے، اس نے پہلے کبھی گاڑی نہیں چلائی ہے، وہ نہیں چلا سکتا ہے، وہ کبھی بھی گاڑی نہیں چلائے گا۔ اس کے لیے استاذ کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ خالی سیٹ میں جو ہے استاذ بیٹھے گا، وہ اس سے بتائے گا کہ یہ پیڈل ایکسیلیٹر کا ہے، یہ جو ہے کلچ پیڈل ہے، یہ آپ کا اسٹیئرنگ ہے، یہ آپ کا گیئر ڈنڈا ہے، آپ کو نیوٹرل یہ ہے، یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ فور ہے، یہ ریورس ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کو سمجھائے گا۔ اس سے بھی وہ نہیں سمجھے گا، پھر استاد ساتھ میں بیٹھ کے اس کو کہے گا کہ اس طرح سوئچ آپ دبائے، گاڑی کو اسٹارٹ کرے، پہلے نیوٹرل میں رکھے، اس کو کلچ دبائے، کلچ پیڈل دبانے کے بعد اس کو گیئر میں ڈالے، اب آہستہ آہستہ آپ کلچ کو چھوڑے اور ایکسیلیٹر کو دبائے اور چلتے رہے، یہاں تک وہ سمجھائے گا کہ آپ جب گاڑی چلائے تو نیچے نہیں دیکھنا ہے بھائی، آپ کو آگے دیکھنا ہے ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ آپ کو سائڈ گلاس شیشے جو ہے اس کے اندر بھی دیکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی سائڈ سے آ رہا ہو آپ مار لو۔ یہ ساری چیزیں وہ سمجھاتا ہے۔ اسی طرح آپ پوری دنیا کے اندر، پوری زندگی کے اندر، پورے معاملات کے اندر آپ دیکھیں ہر ایک دوسرے کو کچھ سکھاتا ہے، سکھانے کے بعد وہ سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کون سی بے وقوفی ہے؟ احمقانہ طریقہ ہے یہ، جاہلانہ طریقہ ہے یہ کہ اللہ نے کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں ڈکشنری میں دیکھ لوں گا کہ صلاۃ کے کیا معنی۔ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں، یہ ظلم ہے یا نہیں کہ آپ ڈکشنری میں دیکھو گے؟ ارے تم پوری دنیا کے اندر جو بھی چیزیں سیکھتے ہو وہ ڈکشنری میں آپ کبھی نہیں دیکھتے ہو کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اس کے لیے آپ کے لیے معلم کی ضرورت ہوتی ہے، استاذ کی ضرورت ہوتی ہے، پریکٹیکلی آپ کو وہ سکھاتا ہے۔ ایک دین ہے کہ آپ کو استاذ کی ضرورت نہیں، معلم کی ضرورت نہیں، رسول کی ضرورت نہیں، پریکٹیکلی سکھانے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ صلاۃ کو آپ کیا بنائیں، کبھی آپ اس کو نظام بنائیں گے، کبھی آپ اس کو بلائی بنائیں گے، کبھی آپ اس کو 3 ٹائم کریں گے، کبھی اس کو 2 ٹائم کریں گے، کبھی اس کے اندر رکوع ہوگا، کبھی رکوع غائب ہو جائے گا، کبھی سجدہ ہوگا، کبھی سجدہ غائب ہو جائے گا، کبھی قرآن پڑھو گے، کبھی قرآن بھی غائب ہو جائے گا، تمہاری مرضی ہے۔ کبھی صلاۃ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی کہ صلاۃ یہ ہے ہی نہیں۔ 1450 سال سے جو صلاۃ آ رہے تھے یہ سارے بے وقوف تھے، جھوٹے تھے، غلط تھے، یہ شیعوں نے بنایا، یہ رافضیوں نے بنایا، یہ ایران سے آیا، یہ عراق سے آیا، یہ مجوسیوں نے بنایا۔ یہ صلاۃ نہیں ہے۔ صلاۃ جی کیا چیز ہے؟ صلاۃ کے معنی تو یہی ہے نظام قائم کرو۔ بھائی یہ تعبیر صلاۃ کی کس نے بتائی ہے 1450 سال میں؟ کوئی تو بتا دو۔ تمہارے اوپر وحی آ گئی، تم رسول ہو اللہ کے، تم نبی ہو اللہ کے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے ادا کرو۔ اب کس طرح ادا کریں گے؟ کس طرح ادا کریں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ معلوم مہینوں کے اندر ہے۔ پھر آگے جا کے کہتا ہے ایام معدودات، یہ تو چند گنتی کے دن ہے۔ پہلے کہا مہینے اس کے معلوم ہے، پھر کہا چند گنتی کے دن ہے۔ کیا کرو گے؟ طواف کرنا ہے، کہاں جاؤ گے؟ کیسے طواف کرو گے؟ طواف میں کیا کرو گے؟ کتنے چکر لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟
عرفات جاؤ گے، مزدلفہ جاؤ گے، مشعر حرام کے قریب رکو گے، وہاں ذکر کرو گے، کیا ذکر کرو گے، کتنا قیام کرو گے، کتنے دن ہوں گے، کون سی تاریخیں ہوگی؟ قرآن تو کہتا ہے یہ معلوم اور مقرر ہے۔ مینا میں جاؤ گے، مینا کیا ہوتا ہے، وہاں کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے 2 دن میں تم اللہ کا ذکر وہاں کرو، وہاں رکے رہو، یا اس میں تاخیر کرو، تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ 2 دن جو تم رکو گے یا تاخیر کرو گے، یہ کون سا مقام ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ، وہ اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے سکھایا۔ قرآن میں دکھا دو کہ کیسے سکھایا، وہ کون سا ذکر ہے، وہ کون سے تلبیات ہے؟ کچھ نہ کچھ تھوڑی تفصیل، مکمل نہیں، تھوڑی تفسیر سورۃ بقرہ، سورۃ حج کے اندر حج کے موجود ہیں، لیکن جب عمرے کی باری آتی ہے، قرآن میں صرف حکم ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اب عمرہ کیا ہے، کیسے کریں گے، کہاں کریں گے، کس مہینے میں کریں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، دین کو ایک تماشا بنا دیا ہے، مذاق بنا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ یعنی ایک تو وہ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے کہ یقیناً شیعوں نے، رافضیوں نے، مجوسیوں نے، نصرانیوں نے، یہودیوں نے، ساری سازش و قوتوں نے سازش کر کے صحیح احادیث کے ساتھ جو ہے ضعیف حدیثیں بھی گڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے محدثین بھی قائل ہے، سلف صالحین اس کے قائل ہے، پوری امت اس کے قائل ہے، اس لیے حدیثوں کے اقسام بنائے ہیں، حدیثوں کے اقسام بنائے ہیں۔ اس کو ضعیف اس کے اندر ہے، منکر اس کے اندر ہے، متروک اس کے اندر ہے، شاذ اس کے اندر ہے، غریب اس کے اندر ہے، مشہور اس کے اندر ہے، متواتر ہے، اس کے اندر مرفوع ہے، موقوف ہے، صحیح لذاتی ہے، حسن لذاتی ہے، بہت ساری قسمیں ہیں۔ یہ کیوں بنائی ہے؟ یہ ضرورت اس لیے محسوس کی ہے۔ اسی طرح اسماء الرجال کا فن جو ہے متعارف کرایا، یہ کیوں کرایا گیا؟ یہ اسناد کیوں بنائے گئے؟ یہ متن کا قانون درایت کا کیوں بنایا گیا؟ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں گڑبڑ ہوا ہے۔ قرآن کے لیے یہ ساری چیزیں کسی نے نہیں بنائی ہے، قرآن میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، روایتوں میں گڑبڑ ہے، اس لیے بنایا ہے۔ تو اب یہاں جو ہمیں اصلاح کرنی تھی نا، ہماری جماعت نے الحمدللہ وہ اصلاح کر لی۔ آپ اہل حدیثوں کے یہاں چلے جائے، آپ دیوبندیوں کے یہاں چلے جائے، آپ بریلیوں کے یہاں چلے جائے، جتنے بھی مکاتب فکر ہے سب کے اندر چلے جائے، بخاری کے بارے میں آپ پوچھ لے، مسلم کے بارے میں پوچھ لے، صحیح ستہ کے بارے میں پوچھ لے، وہ کہتے ہیں یہ ساری وحی کی کتابیں اللہ نے نازل کی، جس طرح قرآن نے نازل کی۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں وحی کی کتاب ایک ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وحی کی کتاب کتنی ہے؟ ایک ہے، وحی کی کتاب صرف ایک ہے۔ حدیثوں کی کتاب جو ہے یہ تاریخ کی کتابیں ہیں۔ یہ کس چیز کی ہے؟ تاریخ کی کتاب ہے۔ تاریخ ہر قوم کی ہوتی ہے، ہر مذہب کی ہوتی ہے۔ کیا نصرانیوں کی تاریخ نہیں ہے؟ کیا یہودیوں کی تاریخ نہیں ہے؟ کیا ہندوؤں کی تاریخ نہیں ہے؟ کیا سکھوں کی تاریخ نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ نہیں ہے؟ کیا انڈیا کی تاریخ نہیں ہے؟ قوموں کی تاریخ ہوتی ہے، مذاہب کی تاریخ ہوتی ہے، ملکوں کی تاریخ ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام کی بھی ایک تاریخ ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی مکے کے اندر اللہ نے اس کو نبوت دی، رسالت دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہوتا تھا۔ 13 سال آپ مکے میں رہے۔ مکے کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، پھر آپ مدینے گئے ہیں، مدینے میں 10 سال وہاں آپ نے گزارے ہیں۔ اس دوران آپ نے صحابہ کو قرآن سکھایا، احکامات سکھائے، آپ نے حج ادا کیا، آپ نے عمرہ ادا کیا، آپ نے صلات ادا کی، طلاق ہوا، لوگوں کے یہاں معاملات طلاق کے ہوئے، نکاح کے ہوئی، خلا کے مسائل ہوئے، وراثت تقسیم ہوئی، لوگوں کے اندر تجارت کرتے تھے، سیاست کرتے تھے، حکومت قائم ہو گئی، حکومت کرتے تھے، یعنی گھریلو معاملات بھی، تجارت کے معاملات بھی، سارے معاملات آتے تھے۔ جس طرح سیرت کے بیان میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی اس آیت کے حوالے سے، اور خوب آپ سے کہا، بار بار آپ سے کہا کہ غور سے یہ بات سنیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کافۃ للناس، مکمل رسول بنا کے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، مکمل، یعنی پیدائش سے لے کر، اگرچہ وہ ایک بات آئی تھی اذان، کان میں اذان دینے، وہ روایت صحیح نہیں ہے تو اس پہ یعنی ہم زور نہیں دیتے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں پیدائش سے لے کے
کہ انسان پیدا ہوتا ہے نا تو پیدائش سے کہ اس کے بال کب آپ کاٹو گے، اس کا حقیقہ کب کرو گے، اس کا نام کب رکھو گے، نام کس طرح رکھو گے، یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی تربیت کے حوالے سے، پھر وہ بڑا ہوگا کیا کہو گے، یہ ساری چیزیں بتا دی گئی۔ پھر جوان ہوگا، پھر شادی کے معاملات ہے، یعنی آپ کے گھریلو معاملات ہو، سیاسی معاملات ہو، آپ کا معاش ہو، آپ کی معاشرت ہو، آپ کا اخلاق ہو، ادب ہو، مجلس ہو، گھر ہو، سفر ہو، حضر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، دادا ہے، نانا ہے، مر گیا، زندہ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ہر پہلو سے رسول نے مکمل طور پہ بتا دیا کہ ایک مومن مسلم دنیا میں کیسے زندگی گزارے گا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، اور دنیا کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس تاریخ کے اندر درایت اور روایت کے اصول ہو۔ یہ صرف واحد ایک اسلامی تاریخ ہے جس کے اندر درایت اور روایت کے اصول بتائے گئے ہیں کہ جو بھی چیز نبی کے طرف منسوب ہے، صحابہ کی طرف منسوب ہے، ہمارے سب صالحین کی طرف منسوب ہے، اس کو درایتاً اور روایتاً آپ دیکھیں گے، اس کا متن اگر قرآن کے متن کے مطابق ہو تو ٹھیک، اس کی سند اگر صحیح ہو تو ٹھیک، ورنہ دیوار پہ مار دو، وہ کسی نے جھوٹ بنائی ہے۔ آپ علم حاصل کریں نا، اس میدان میں تو آپ اترتے نہیں ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس ہمت نہیں ہے، آپ کوشش نہیں کر سکتے، آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ بس آپ کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ نہ آپ کو سیکھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ کوشش کرنی ہے، ایک پھونک سے بس اسلام کو اڑا دو۔ صلاۃ یہ نہیں، یہ عمرہ یہ نہیں، یہ حج یہ نہیں، یہ نام اس کے بدل لو، لغت کے اندر اس کا معنی دیکھ لو، اس معنی سے جو ہے میں نے اتفاق کر لیا۔ بھائی ایک لفظ کے 15 معنی ہیں، آپ نے ایک معنی لیا، دوسرے نے دوسرا لیا، تیسرے نے تیسرا لیا، آپ نے تو ایک لفظ سے 15 فرقے بنا دیے، ایک لفظ سے 15 فرقے بنا دیے۔ ہم جو سنت مانتے ہیں ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم کون سی صلاۃ ادا کریں۔ کوئی کہتا ہے ناف سینے پہ ہاتھ باندھو، کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے باندھو۔ بھائی ہمارے پاس تو اصول ہے نا، ان دونوں روایتوں کو اس اصول پہ پڑھ کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ تحت الثری کی روایت جو ہے وہ من گھڑت روایت ہے، ضعیف روایت ہے، اور صدر والی روایت وہ مضبوط ہے سند کے لحاظ سے۔ یہ تو آپ کوشش کریں، فیصلہ کریں کہ بھائی جو سند کے لحاظ سے صحیح ہے اس کو لے لو، یا کچھ روایتیں ایسی ہے جو قرآن کے خلاف ہے، جس پہ ہماری تنظیم کا موقف آپ کے سامنے ہے۔ دجال کی روایت ہے، اگرچہ بخاری نے لائی ہے، مسلم نے لائی ہے، لیکن الحمدللہ ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے، بارشیں برسانے والا اللہ ہے، فصلیں اگانے والا اللہ ہے، غیب کا جاننے والا اللہ ہے، لہٰذا یہ جتنی بھی روایتیں ہیں متناً یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ یہ صحابہ کا اصول ہے، حدیث محدثین کے ساتھ یہ صحابہ کا بھی اصول ہے۔ درایت کا جو اصول ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ صحابہ کا اصول ہے، روایت کا اصول تو بعد میں بنا ہے نا، لیکن درایت کا اصول صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال چونکہ وقت ابھی کم ہے تو اس لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ اسلام کو مذاق نہ بنائے۔ تمام ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، قرآن اور سنت کو لے کر چلے، دین کے سپاہی بنے، سنجیدہ ہو جائے، نیکی کے کام کرے، گناہوں سے بچے، اور اپنے علم کو بڑھائے، تقوی کے ساتھ ساتھ اپنے علم کو بڑھائے۔ انشاءاللہ جب آپ اپنے علم کو بڑھائیں گے تو یہ جتنی بھی جہالت ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید آگے کیا کہتا ہے، اس آیت کو بھی آپ دیکھیں۔ آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا تیرے رب کی قسم، دیکھیں معمولی بات نہیں ہے، فلا وربک، ایسا نہیں اللہ فرماتا ہے، یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں۔ تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ان کے درمیان جو جھگڑے، جو مسائل، جو اختلافات آئے، ان جھگڑوں میں جب تک یہ آپ کو فیصل نہ بنائے، آپ سے فیصلے نہ کرے، آپ کو حاکم نہ بنائے،
اور نہ صرف حاکم فیصلہ کرنا، بلکہ آگے اللہ کیا فرماتا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب تک یہ آپ کے اس فیصلے کو جو آپ ان کے درمیان کر دیں، اس فیصلے کو جب تک یہ پورا پورا نہ مان لے، ویسلموا تسلیما کے معنی ہوتے ہیں جس کے اندر ایک ذرہ بھی جو ہے انکار کا شائبہ نہ ہو، مکمل طور پہ اور بغیر کسی حرج کے، یعنی ان کے دل میں کوئی کوفت اور تنگی بھی نہ آئے۔ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے میں فیصلہ مانتا ہوں کہ لیکن نہ چاہتے ہوئے میں مانتا ہوں، اگر کسی نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ میں نہ چاہتے ہوئے مانتا ہوں، جبر کے ساتھ مانتا ہوں، پھر بھی یہ مومن نہیں ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ پورا پورا اے رسول جب تک یہ آپ کو فیصل بنا کے آپ کے فیصلے کو نہ مانے، اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اب ایک سوال ہے، یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا، صحابہ کرام کا دور تھا نا، ہمارا دور تو نہیں تھا نا۔ اگر اس وقت اللہ کا نبی کوئی بھی بات ان سے کہتا اور ان میں سے جس طرح منافقین تھے ان پر یہ آیتیں ساری فٹ ہے، اللہ کے نبی کی بات انہوں نے نہیں مانی، کچھ مانی اور کچھ نہ مانی، تو کیا وہ منافقین نہ ماننے کے بعد مومن رہے ہیں؟ نہیں رہے نا۔ اب دیکھیں اس دور میں کیا اس دور میں رسول کی اتباع، ان کے فیصلے ماننے، ان کی پیروی کرنی، یہ ان پر لازم تھا، فرض تھا؟ اور آج کے دور میں کیا اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی ہم پر لازم نہیں ہے؟ کیا اسلام بدل گیا؟ اس وقت قرآن اور رسول دونوں کی اطاعت تھی، اور اس وقت صرف قرآن کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت کوئی نہیں ہے، ختم ہو گئی رسول کی اطاعت۔ اس چیز کو اپنے ذہنوں سے نکالیں، اس چیز کو اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ آپ رسول کی پیروی کو، رسول کی اتباع کو، جس طرح قرآن فرض ہے اس طرح رسول کی پیروی اور اتباع کیا ہے؟ یہ فرض ہے، لازم ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ رسول کی اتباع جو ہے نا، یہ بس قرآن ہی کی اتباع ہے، آپ قرآن کی اتباع کرو، یہ رسول کی اتباع ہے۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھیں پوری امت اس بات کے اوپر اتفاق کرتی ہے، ہم تو چھوڑے، ہماری جماعت تو ممتاز ہے دوسرے لوگوں سے عقائد کے اندر، جو ڈھیلے ڈالے لوگ ہیں نا ان کے اندر بھی آپ دیکھیں، چاہے جتنی بھی جماعتیں، سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو قرآن خود کرے۔ کون سی تفسیر ہے؟ جو قرآن خود کرے۔ تو ہمیں یقین مانے ضرورت نہیں ہے بخاری کو اٹھانے کی اور کسی اور حدیث کو اٹھانے کی، یہ تعامل امت کو دیکھنے کی، تواتر کو دیکھنے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی مہربانی ہوگی جو بھی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے ہی ہم دین کو لے لیں گے پورا پورا، تو یہ آیتیں میں آپ کے سامنے ابھی بھی پیش کی ہے، پھر میں پیش کر دوں گا کہ اللہ رب العزت جو کہتا ہے عمرہ اللہ کے لیے ادا کرو، تو جواب دے دو نا۔ آپ یقین جانو میں نے واٹس ایپ کے اوپر اس بات کو اتنے دن دہرایا ہے، اور ان لوگوں کے سامنے دہرایا ہے جو اپنے بارے میں غلط فہمی میں ہے کہ ہم بہت زیادہ جاننے والے ہیں، ان کے سامنے میں نے دہرایا ہے۔ بس وہ یہی کہتے رہے کہ ہم دے دیں گے جواب، ہم دے دیں گے جواب، جواب نہیں دے سکے، جواب نہیں دے سکے۔ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں کم از کم اس پہ عمل کرنے کے لیے تو اس سے وضاحت ہونی چاہیے نا قرآن سے۔ اگر اس کی تفسیر خود قرآن میں موجود نہیں ہے اور رسول سے آپ لینے کے قائل نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑ دے، پھر کنگال ہو جائے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کچھ ہے، بس ختم۔ آپ واٹس ایپ کے اوپر یقین مانے واٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے۔ پچھلے دنوں میں انہوں نے پہلے صلات کو ڈسکس کیا کہ صلات کیا ہے، وہ جو جس کے منہ پہ آ رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صوم کے بارے میں کہ اب یہ صوم کیا چیز ہے، پھر اس کو جو ہے نا مذاق بنا دیا، یعنی جو صوم یعنی روزہ چلا آ رہا ہے وہ روزہ بھی ختم، روزے کے یہ معنی ہی نہیں ہے، اس کو بھی ختم کر دیا، کیونکہ قرآن سے تو تفسیر نہیں ہے نا۔ اب قرآن آپ سے کہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع،
جمعے کے دن جب تم منادہ کیا جائے، آواز لگائے جائے کہ آؤ صلاۃ کے طرف، تو کاروبار چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ صلاۃ الجمعہ ہے کیا؟ ذکر کیسے کریں گے؟ کہاں کریں گے؟ کیا کریں گے؟ قرآن نے تو کچھ نہیں کہا ہے، بس اتنا کہا ہے کہ مومنوں آ جاؤ، کاروبار چھوڑ دو۔ اب کیا کریں گے؟ سنت تو آپ مان نہیں رہے، تواتر امت تو آپ مان نہیں رہے، اب کیا کریں گے؟ نہیں جی بس ہماری جو خود سمجھ میں آئے گی وہی کریں گے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، یعنی انتہائی بڑا ظلم ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ ایسا دین نہیں ہے کہ وہ کٹا ہوا دین ہو۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ وہ دین ہے جس میں ہم نے وصل پیدا کیا ہے، وصل، یہ منقطع اور ٹوٹا ہوا کٹا ہوا دین نہیں ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک یہ پورا جڑا ہوا، ایک لڑی میں جڑا ہوا دین ہے۔ آدم نے جو دین پیش کیا وہ نوح نے پیش کیا، جو نوح نے پیش کیا وہ صالح نے پیش کیا، جو صالح نے پیش کیا وہ ابراہیم علیہ السلام نے، جو ابراہیم علیہ السلام نے وہ موسیٰ علیہ السلام نے، جو موسیٰ علیہ السلام نے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، سورۃ النحل کے اندر، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیمی کی۔ پیروی کرے کس کی؟ ملت ابراہیمی کی۔ تو یہ دیکھیں اصول ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن کو مکمل نہیں مانتے ہیں، مکمل مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے مانتے ہیں جس طرح قرآن نے خود کہا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے آتیوا اللہ و آتیوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب یہ قرآن مکمل قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے اتبع ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے کتاب آئے اس کی پیروی کرو۔ اب یہ مکمل دین اس صورت میں آ گیا۔ قرآن کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ اب ملت ابراہیمی کو بھی ہم لیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، یہ مکمل دین ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ نبی کی پیروی، نبی کی پیروی کے ساتھ سبیل المومنین، یعنی تواتر اور تعامل امت جو چلا آ رہا ہے 1450 سال سے، اس کو سبیل المومنین کہتے ہیں۔ اب اس سبیل المومنین کو بھی آپ لیں گے، یہ مکمل دین ہے، یہ مکمل کتاب ہے۔ آپ اگر یہ کہو کہ یہ ساری چیزیں تو میں نہیں لیتا ہوں، صرف یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں مانتا ہوں، بس قرآن میں جو کچھ ہے وہ نہیں مانتا ہوں، تو میرے بھائیوں مکمل دین اسی وقت بنے گا کہ جب مکمل کتاب کی تعلیمات تو آپ لوگے نا۔ قرآن میں جو جو اللہ نے کہا ہے اس کی پیروی کرو۔ دیکھیں ایک رسول نہیں، تمام رسولوں کی پیروی کرنی ہے، ایک کتاب نہیں، تمام کتابوں کی پیروی کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے دور سے یہ دین چلا آ رہا ہے، اس پورے دین کی پیروی کرنی ہے۔ لیکن یہ تو عجیب بات ہو جائے گی کہ آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انبیاء گئے، ان کے اصحاب گئے، حواری گئے، اور ساری ملت کو آپ نے، سارے دین کو، ان کے طریقوں کو، سب کچھ کو چھوڑ دیا، اور 15ویں صدی میں آپ لغت کی کتاب لے کر بیٹھ گئے کہ میں اب دین میں سکھاؤں گا، صلات کس طرح ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کس طرح تمہیں دینی ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے، حج کس طرح کرنا ہے، عمرہ کس طرح کرنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ عقل ہے یا بے وقوفی ہے؟ ہاں، کہ آپ نے سارا دین، سارا تعامل، سارا تواتر، سارا وصل آپ نے ختم کر دیا، اور آج آپ اس وقت اپنا دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو پرویزی مکتبہ فکر والے لوگ ہیں نا، ان کے اندر اجتماعیت نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے ان کے اندر، ایک ادھر ہوگا ایک ادھر ہوگا۔ کیوں؟ ان کے دماغ ہے نا، دلیل تو ہے نہیں، ان کا دماغ ہے، جو معنی اس میں سے لینا چاہے وہ لے لیتا ہے، بولتے ہے بھائی میں تو یہ سمجھا، میرا تو یہ موقف ہے، لہٰذا میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میرا یہ موقف ہے، میرا کسی کے ساتھ تعلق، وہ کہہ رہا ہے میرا یہ موقف ہے، میرا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو چیز قرآن نے آپ کو دی تھی، جماعت، اطاعت رسول، اطاعت اللہ اور اطاعت اولو الامر، وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ بھائی قرآن کو سمجھو رسول کی زبان سے، قرآن اور سنت پہ عمل کرو، اطاعت امیر کے ساتھ، جماعت کے ساتھ رہتے ہوئے،
ٹھیک ہے، معاشرے میں جو چیزیں غلط لوگوں نے جو ہے وہ مشہور کر دیے ان کی تردید کرو. یہ جماعت بنی اس لیے بنی ہے یا نہیں بنی ہے؟ جتنا بھی شرک، کفر ہے، بدعت، رسومات ہے، خرافات ہے، من گڑت چیزیں ہیں، اللہ کی توفیق سے اس جماعت نے وہ کام کیا ہے. ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ کتنا مشکل تھا، مسئلہ مشکل تھا یا نہیں تھا؟ اس جماعت نے ہمت کر کے ہمیں لوگوں نے ڈرایا کہ بھائی تمہارا تو یہاں جینا جو ہے وہ حرام کر دیں گے لوگ اگر یہ مسئلہ اٹھاؤ گے. لیکن اللہ کی توفیق سے 2 سال یہ مسئلہ ہمارے درمیان چلا رہا اختلافی. اس مسئلے کو ہم نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا. ایک طرف ہادی صاحب جس نے شورا کے اندر اس مسئلے کو اٹھایا تھا، ٹھیک ہے نا، اور ایک طرف پوری شورا تھی. اور آپ یقین جانیں ہادی صاحب ابھی بھی بیٹھے ہوئے کہ ہم جب ہادی صاحب کو گھیرتے تھے سب، تو ہادی صاحب جو ہے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے تھے. ایک دفعہ تو ملیر میں شورا ہو رہی تھی، ہادی صاحب نے کہا بس میں اور بات نہیں کروں گا، میرا جو ہے نا اب دماغ میں وہ نہیں ہے. پریشان ہو جاتے تھے. لیکن از خود ہم تمام لوگوں نے اللہ کے سے ڈرتے ہوئے اس مسئلے کی تحقیق کی. یہ کتاب، وہ کتاب، قرآن مجید، دوسری چیزیں، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آخر میں سب نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے بھائی، ہم غلطی کے اوپر ہے. اس کو اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنایا. کچھ لوگ اس پہ الگ بھی ہو گئے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. دل ضرور دکھا ہے. ہمارے ساتھی، دیرینہ ساتھی، مجاہد ساتھی، اس میں سے ہمارے ڈاکٹر بشیر صاحب جو آج دنیا میں ہے بھی نہیں، لیکن ہم دل سے اس کو چاہتے تھے، حالانکہ آج دنیا میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کی قربانیاں، تو اس کی محبت ہمارے دلوں میں آج بھی ہے. اور ہمیں تکلیف بھی ہوئی اس کے الگ ہونے پر، لیکن ہم کچھ کر تو نہیں سکتے تھے نا. اس نے فیصلہ کر دیا، وہ الگ ہو گئے. تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ الگ ہو گئے اس مسئلے پہ، لیکن اس مسئلے کو اللہ کے فضل سے جماعت کی اکثریت نے مان بھی لیا. اور بہنگ دول جماعت نے اس مسئلے کو پوری قوت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا، چھپایا نہیں. اور آج الحمدللہ اس مسئلے کو بیان کرنے والے سر عام، اس سے پہلے کوئی اس کو اگر تھے، قائل تھے ایسے لوگ، چیدہ لوگ تھے، یہ نہیں کہ نہیں تھے، کتابیں بھی تھی اس کے اندر، لیکن لوگ سامنے آ کر اس مسئلے کو بیان نہیں کر سکتے. اب اللہ کے فضل سے بیان کر رہے ہیں. تو یہ اس جماعت کا ایک آپ امتیازی ان کا جو ہے یہ کام ہے کہ انہوں نے وہ مسائل بھی جو انتہائی مشکل تھے، لیکن اللہ کی توفیق سے ان مسئلوں کو بھی بیان کر دیا. سحر کا مسئلہ تھا، اس کے اندر بھی بخاری اور مسلم کی روایتیں تھیں، لیکن جماعت نے بیان کر دیا، کسی کی پرواہ نہیں کی. نظر بد کا مسئلہ ہے، کون سی جماعت ہے جو نظر بد کے قائل نہیں ہے؟ لیکن الحمدللہ ہماری جماعت نے قرآن کی روشنی میں ان روایتوں کو دیوار پہ مار دیا. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے وہ کتاب جو ہے وہ کتاب وہی کی نہیں ہے، وہ تاریخ کی ہے، اس میں صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے. یہ کتاب وہی کی ہے، اس کے مقابل جو بھی آئے گی ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم نہیں لیں گے اس کو. اتنی اچھی جماعت اللہ نے آپ کو دی، اتنا اچھا عقیدہ اللہ نے آپ کو دیا، اس کے بعد بھی اگر آپ چھلانگیں لگاؤ گے تو نقصان اپنا ہوگا. ٹانگ ٹوٹے گی، ہاتھ ٹوٹے گی، ہڈی ٹوٹے گی، گر جاؤ گے، سر ٹوٹے گا، نقصان تمہارا اپنا ہوگا. چھلانگیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنے آخرت کی فکر کرو، جو چیز حق ہے اس کو حق مان لو. اور جو شریعت آ رہی ہے 1450 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے آ رہی ہے، اس شریعت کو لے لو. انشاءاللہ اس کے اندر آپ کی زندگی کا ہر پہلو آپ کو مل جائے گا، ہر پہلو آپ کو مل جائے گا. آپ سفر میں جا رہے ہیں، کس طرح سفر کریں گے آپ کو مل جائے گا. گھر کے معاملات ہے کیا، اس کو کس طرح حل کریں گے آپ کو مل جائے گا. آپ کاروبار کر رہے ہیں کس طرح، وہ مل جائے گا. یہ کتاب تو صرف آپ کو اصول اور قاعدے دیتی ہے، احکامات دیتی ہے، تفصیل نہیں دیتی ہے. اگر اس میں ساری پوری زندگی کی تفسیر آپ ڈالو، یہ کتاب اٹھا نہیں سکو گے، اتنی بڑی کتاب ہو جائے گی. اور یہ قانون بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عدالتوں کے اندر جو کتابیں ہوتی ہے قانون کی، اس میں کیا ہوتا ہے، دفعہ 102 ہوتا ہے یا نہیں، 13D، دفعہ 107، اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون کی کتاب یہ مختصر ہوتی ہے، اس میں قوانین، پھر اس کی تشریح الگ سے ہوتی ہے. جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں انہوں نے پھر اس پہ تشریح کی کتابیں لکھ لی ہوتی ہے، اس پہ فیصلے ہوتے ہیں، پھر بتایا جاتا ہے 13D کا کیس اس سال میں آیا تھا، اس جج نے اس کا یہ فیصلہ کیا تھا، 107 کا یہ کیس اس سال میں آیا تھا، اس پہ یہ ہوا تھا، دفعہ 6 کا اس سال میں آیا تھا، یہ ہوا تھا اس کا فیصلہ. جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں، اس کو لکھ دیا جاتا ہے، آئندہ وہ کام آتے ہیں. تشریحات کی کتاب الگ ہوتی ہے، اور وہ جو قانون کی کتاب ہوتی ہے، شکوں کی کتاب ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے.
اس کے ساتھ وہ شامل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ قاعدوں اور قانون کی کتاب ہے، یہ اصول کی کتاب ہے، یہ احکامات کی کتاب ہے۔ یہ آپ کو صرف اتنا کہہ دے گی واقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ اب کس طرح قائم کرے، کیا تفسیر ہے، اس کے لیے اللہ نے رسول ساتھ میں بھیج دیا، رسول بھیج دیا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے مومنوں کے اوپر کہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ نے معلم بھی بھیج دیا۔ وہ معلم یہ کتاب ان کو سکھاتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو اللہ کے احکامات بتاتا ہے۔ والحکمہ کے کیا معنی؟ اللہ کے احکامات بتاتا ہے کہ کس طرح اس کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے۔ رسول کے بعد، رسول کے علاوہ یہ نہیں تم سمجھ سکتے۔ 2 مرتبہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ کی زبان سے آسان کیا ہے۔ کس کی زبان سے؟ رسول کی زبان سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلی اللہ علیہ وسلم۔